ہمارے خیمے نیو مینا میں تھے، ہم نے نمازیں بھی وہیں پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں۔ غیبت سے بچنے کے لیے لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھ سے اصلاحی تعلق یہی ہے جو آپ درس سنتے ہیں، میں کو پیر تو ہوں نہیں کہ بیعت کروں۔ سعودیہ سے عالم بنانے کا ارادہ ہے، اپنے ملک کی سعودی ایمبیسی سے رجوع کریں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ میں نے قربانی کے پیسے گروپ لیڈر کو جمع کرائے، خود بھی قربانی کر دی۔ اچھا کیا آپ نے، احتیاطاً آپ نے خود بھی کر دی۔ فوت شدہ آدمی کے لیے قربانی بالکل کر سکتے ہیں۔ دوست نے مجھے پیسے دیے ہیں، میں نے 10% منافع متعین کر دیں تو حرام ہے، کبھی نفع کبھی نقصان۔ اگر کسی نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا، اس سے اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد تو خیر باپ کی شمار ہوگی، زانی کی نہیں ہوگی، اس کے لیے تو پتھر ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن توبہ کریں، استغفار کریں۔ الولد للفراش وللآخر الحجر۔ 7 ذی الحجہ کو منا گئے، 8 ذی الحجہ کی رات کو مزار عرفات چلے گئے، کوئی حرج نہیں۔ میں عمرے کی صفا دوڑ رہا تھا، چھٹے چکر میں نکسیر آ گئی، خون آ گیا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔ جسم کے کسی حصے سے بھی خون آ جائے، عمرے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، حج میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا ایک پوتا ہے، گنگا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ پاکستان میں ٹیکس لگا دیے، ٹیکس کا عشر سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ظلم ہے، عشر تو شریعت کا حکم ہے۔ میں کمزور ہوں، میرا شوہر طاقتور آدمی ہے، وہ دوسری شادی نہیں کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ صلح حدیبیہ گئے تھے زیارت کے لیے، واپسی میں ہم جدہ ہوتے ہوئے آئے ہیں، واپسی میں عمرہ کوئی ضروری نہیں، سبیل جیسے تقسیم ہوتی ہے، کھجوریں وغیرہ، کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ نہ لیں، غریبوں کو لینے دیں۔ شوگر کے علاج زیتون کے 2 چمچ صبح پئیں، 2 چمچ رات کو تیل کے۔ بہرحال طواف الوداع سے پہلے آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی بیمار ہے، طواف بھی کرایا، صفا بھی، جمرات بھی پہنچی، تھک گئی، کنکریاں نہ ماری، میں نے ماری، کوئی دم نہیں، اللہ قبول کرے۔ آج کل لوگوں نے سپرے والی بوتل رکھی ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے سپرے سے ہاتھ پاؤں گیلے کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ گرمی کی وجہ سے بیچارے ڈرتے ہیں، ٹھنڈے ملک کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ میری عادت 6 دن کی ہے، پاک ہونے کے بعد دھبا لگتا ہے، طواف زیارت کے دوران مجھے دھبا لگا ہے، جبکہ میں 6 دن پورے کر چکی تھی۔ احتیاط یہی ہے کہ جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ دھبا نہیں لگے گا، ایک دفعہ طواف پھر کر لیں، طواف زیارت انشاءاللہ آپ کا ہو گیا۔ ناپاک کپڑے کو نچوڑنا 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جب پاک ہو جائے۔ جو بڑھیا حضور پہ کہ بڑھیا تو نہیں تھی، ابھی لہب کی بیوی تھی جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ میرے بھائی کی اولاد ہیں، اللہ جتنے بھی لا ولد ہیں ان سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ بہرحال میں نے 11 اور 12 کو
جمعرات کو ظہر سے پہلے 10 بجے کنکریاں ماری، بالکل دم ہے، دونوں دن آپ بھول گئے۔ میں امریکہ میں رہتی ہوں اور میرا شوہر بڑا عیاش آوارہ ہے، اس کے لیے اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو، 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے اس کو دیا کریں، اور اللہ سے بھی دعا کریں اللہ اس کو بے حیائی سے بچائے۔ بہرحال گدے پر نماز پڑھنے سے اگر یعنی پریشانی دب جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ گدا سخت ہے، نہیں دبتی، ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ لوگوں کو کیا ہو گیا تھا کہ مینا میں آپ نے گدوں پہ نماز پڑھی، گدے کھڑے کر دیتے ایک طرف، کیا تکلیف تھی؟ نیچے کوئی کانٹے پہ پڑے ہوئے تھے خیمے میں۔ میں نے طواف زیارت کے بعد واجب پڑھے، التحیات میں شک ہوا، پھر پڑھا، پھر اللہ قبول فرمائے، شک میں نہ پڑھو۔ بوڑھے آدمی نے طواف زیارت 4 چکر لگائے، باقی 3 چکر اس کی بیوی نے مکمل، بالکل ناجائز ہے، وہ خاوند پہ حلال نہیں ہوگی۔ خاوند نے دوبارہ طواف کیا ہے، پھر ٹھیک ہو گیا۔ طواف زیارت 7 چکر لگائے تھے، وسوسہ آیا کہ میں نے پورا ہوا یا نہیں، احتیاطاً پھر کر لو طواف، ویسے ہو گیا، شک میں نہ پڑو۔ حالت احرام میں منہ پہ نقاب لگ جائے یا سوتے ہوئے چادر لگ جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر طواف کے دوران مزی کے قطرے گرتے ہوں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی نیچے پیڈ بھی باندھ سکتے ہیں تاکہ مسجد ناپاک نہ ہو، اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ طواف زیارت 7 چکر لگائے، شک ہوا ہے کہ میں نے 1 چکر اور لگایا، بہرحال اللہ قبول فرمائے، شک میں نہ پڑو۔ جب کر لیا الحمدللہ۔ مجھے 60 سال کی عمر ہے، کینسر کی بیماری ہے، لڑکیوں کی بائیں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میری بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے، وظیفہ بتائیں آپ، اللہ کے نام ہے نا، یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود، روزانہ ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے دل میں الفت دے، اور اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کو دوبارہ صلح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عورتوں کے اور مسائل جو ہے نا، حقیقتاً ہوتے بھی بڑے عجیب ہیں۔ میرے پاس ایک آدمی آیا ہے تو عجیب سا قصہ، لطیفہ ہی سمجھو۔ وہ آگے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال ہے، اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی۔ اور میں نے کہا پاگل آدمی، تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے 12 سال کی لڑکی سے شادی کرو، وہ بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے۔ انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں، طلاق؟ میں نے کہا طلاق نہ دو، تم بیوی کو لے آؤ۔ وہ بھی اچانک گیا، بیوی کو لے آیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹی بات سنو، نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک۔ وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا وننا شروع کر دیا، بلکہ 2 دن 3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل، انہوں نے کہا دن میں بھی ایک کافر مارو، رات کو بھی ایک کافر مارو۔ 7-8 دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی، اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو، کہ سارے کافر کو ہم نے مارنی ہے، اور بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے۔ تو اس قسم کے ہیلے بھی ہم مولویوں کو کرنے پڑتے ہیں نا، ہم کیا کریں۔ اجتماعی طواف نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک، جو بیمار ہے